بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں تسخیر خلائق کا ایک خاص اور انتہائی مجرب نقش لے کر آیا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں۔ تسخیر خلائق کا ناظرین کیا مطلب ہوتا ہے؟ جن میرے بھائیوں کو سمجھ نہیں ہے انہیں میں بتا دوں کہ مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے ارد گرد بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے، یا بہت سارے نہیں تو ایک کوئی ایسا ہوگا کہ جو کسی مجلس میں اگر چلا جائے تب بھی اسے بھاؤ ملے سب کی طرف سے اور سب کی توجہ اسی کی طرف ہو، یا گھر میں اگر وہ فرد ہو تو آپ دیکھیں گے آپ کے گھر میں بھی کوئی نہ کوئی ایسا فرد ہوگا کہ اس ہی کی بات اکثر گھر میں چلتی ہوگی، اور حتیٰ کہ سالن وغیرہ بھی آج گھر میں کیا پکے گا اور کیا چیز کیسے رکھی جائے گی وہ سب بھی اسی کی فرمائش پر اور اسی کی ڈیمانڈ پر ہوتا ہے۔ تو یہ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی صلاحیت ہوتی ہے، جسے گاڈ گفٹڈ ہم کہہ سکتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے لیے اپنی دیگر تمام مخلوقات کو جو ہے وہ مسخر کیا ہوا ہوتا ہے، یعنی کوئی خاص چیز نہیں ہوتی، لیکن وہ بندہ جہاں بھی جاتا ہے تو لوگ اس کے گرویدہ ہوتے ہیں اور اس کی طرف جو ہے وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں، جسے ہم اٹریکشن کہتے ہیں کہ اٹریکٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب جن لوگوں کو یہ گاڈ گفٹڈ نہیں ہوتی، اب ان کے لیے جو ہے وہ اس کو کرنے کے لیے خاص قسم کے عمل بھی ہوتے ہیں اور خاص قسم کے جو ہے وہ نقوش بھی ہوتے ہیں۔ تو اسی قسم کا نقش جو میں آج آپ حضرات کے لیے لایا ہوں، جو انشاءاللہ العزیز اتنا جو ہے وہ مجرب ہوگا کہ اگر آپ حضرات کسی مجلس میں ہوں، گھر سے باہر ہوں، گھر کے اندر ہو، انشاءاللہ آپ کے آس پاس کے جتنے لوگ ہیں وہ آپ سے اٹریکٹ فیل کریں گے، اور اسی کو تسخیر خلائق، یعنی انشاءاللہ اللہ رب العزت کی جو مخلوق ہے وہ آپ کے لیے مسخر ہو جائے گی، ان کے دل جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے نرم ہو جائیں گے۔ اچھا، شروع میں تو میں ایک یہ وظیفہ بتاؤں گا، اور دوسرے ویڈیو کے اگلے پارٹ میں جو ہے میں انشاءاللہ ایک دوسرا نقش بھی آپ حضرات کو بتاؤں گا، اس کے کرنے کے طریقے مختلف ہیں اور اس کے کچھ فوائد بھی اس سے تھوڑے سے مختلف ہیں۔ تو چلیے ناظرین، آج کی اس ویڈیو کو بغیر کسی ٹائم ضائع کیے شروع کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اس وقت اسکرین پر جو آپ حضرات کو ایک تعویذ اور نقش جو نظر آ رہا ہے، اچھا سب سے پہلے دیکھیے، آدھی ویڈیو سن کر چلے جائیں گے تو آپ حضرات اپنی سمجھ کے مطابق، اپنے فہم کے مطابق جب اس کو کریں گے تو نتیجتاً آپ کو وہ رزلٹ اور وہ مطلب حاصل نہیں ہوگا اور پھر آپ مایوسی کے شکار ہوں گے۔ اچھا ناظرین، تو یہ اسکرین پر جو آپ حضرات تعویذ دیکھ رہے ہیں، نقش دیکھ رہے ہیں، اس کو آپ حضرات نے کرنا کیسے ہے؟ کرنے کے لیے میں طریقہ بتاؤں، آپ نے سب سے پہلے کوڑا کاغذ لے لینا ہے، کوڑا کاغذ لے کر اب جو لکھنے والا ہے اس کو سب سے پہلے اس بات کا یقین ہو کہ وہ غسل کیا ہوا ہو، وہ جو لکھنے والا شخص ہے جو اس تعویذ کو لکھ رہا ہے وہ غسل کیا ہوا ہو۔ جو میری بہنیں ماہواری کے اندر ہوں گی وہ اس تعویذ کو نہ لکھیں، اور میں واضح طور پر منع کر رہا ہوں کہ وہ اس تعویذ کو نہ لکھ سکتی ہیں، نہ لکھنے کی اس کو کوشش کریں، خدا نہ خواستہ اس کا کوئی الٹا اثر، اس بے ادبی کی وجہ سے اس کا کوئی الٹا اثر نہ ہو جائے۔ تو سب سے پہلے لکھنے والا یا لکھنے والی جو ہے وہ حالت جنابت میں نہ ہو، غسل کیا ہوا ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ افضل یہ ہے کہ باوضو حالت میں ہونا ضروری ہے، باوضو حالت میں ہونا اس کا ضروری ہے، چونکہ آپ ایک ایسا عمل کرنے جا رہے ہیں جو رب تعالیٰ سے اور اس کی مخلوق سے اس کا تعلق ہے، تسخیر خلائق، مخلوق کو مسخر کرنا، اور آپ جو ہے وہ سب سے اپنے اندر جو ہے وہ مخلوق جس چیز سے متنفر ہوتی ہے، جس چیز سے بدظن ہوتی ہے، یعنی ناپاکی نہ اللہ رب العزت کو پسند ہے، نہ انسانوں میں سے کسی کو پسند ہوتی ہے، اور آپ پاک ہی نہیں ہیں اور ناپاکی کے ساتھ بیٹھے ہیں تو اس تعویذ کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو دوسری بات یہ کہ آپ حضرات کیا ہوں، باوضو حالت میں ہوں۔ اب باوضو حالت میں اس تعویذ کو اسی طرح لکھ کر، سیم کورے کاغذ پر لکھ کر، نقوش بنا کر، اندر سارے نقوش بنا کر، اور اس کو لکھ کر آپ نے اس کو تعویذ جب بنا دیا، تعویذ بنانے کے بعد اس پر آپ حضرات نے خوشبو لگا دینی ہے، کسی بھی قسم کی لائٹ قسم کی خوشبو جو رنگ نہ چھوڑے وہ آپ حضرات نے لگانی ہے، اور اس کے بعد بازو والا جو تعویذ ہوتا ہے وہ موم جامع کرا کے آپ حضرات نے اس کو اپنے بازو پر باندھ لینا ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، یہ آپ حضرات کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے جتنی بھی مرتبہ جتنے لوگوں کے لیے اس تعویذ کو لکھنا ہے یا اس تعویذ کو آپ نے بار بار لکھنا ہے تو بار بار آپ حضرات نے عطر کا استعمال کرنا ضروری ہوگا، خود بھی آپ نے عطر لگانا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اس تعویذ پر بھی عطر لگانا ہے۔ اچھا ناظرین، اب یہ جو دوسرا تعویذ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں جو اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ تعویذ بھی تقریباً تسخیر خلائق کے لیے ہی ہے، لیکن اس تعویذ میں اور پہلے والے تعویذ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے، پہلا فرق تو یہ ہے کہ وہ جو پہلے والا تعویذ یہ جو ابھی میں نے آپ حضرات کو بتا دیا ویڈیو کے پہلے حصے میں، یہ صرف اور صرف تسخیر خلائق کے لیے، یعنی لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے، اپنا گرویدہ بنانے کے لیے جسے آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو دوسرا تعویذ ہے یہ نہ صرف تسخیر خلائق کے لیے خاص ہے، بلکہ اس کا
دوسرا مزید فائدہ اس کا یہ ہے کہ یہ کسی ایسے شخص کے لیے بھی آپ حضرات کر سکتے ہیں جس سے آپ اپنی کوئی بات منوانا چاہ رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نوکری میں آپ کے کوئی باس ہے، آپ کے کاروبار میں آپ کا کوئی سینئر آدمی ہے، یا آپ کے گھر میں آپ کے والد صاحب ہیں، آپ کے دادا ہیں، آپ کی والدہ ہے، جو کوئی بھی ایسی بات جو جائز ہو، شرعی ہو، لیکن وہ ان کی طبیعت کو جو ہے وہ راس نہیں آ رہی اور وہ اس بات کے لیے حامی نہیں بھر رہے اور آپ وہ اپنی بات منوانا چاہ رہے ہیں. تو اس دوسرے تعویذ کا فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ آپ اس مقصد سے بھی کر سکتے ہیں کہ کسی بندے سے آپ اپنی کوئی خاص بات منوانا چاہ رہے ہوں. تو ناظرین، اس تعویذ کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ جو بات جس کام کے لیے اگر کر رہے ہیں، کسی سے اپنی بات منوانے کے لیے کر رہے ہیں، تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کام یا وہ چیز غیر شرعی نہ ہو، شریعت سے ہٹ کر نہ ہو. ٹھیک ہے ناظرین، شریعت سے ہٹ کر جو چیز ہوگی اس کے لیے آپ یہ تعویذ کو اگر کریں گے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ جو میرا مطالبہ ہے، یہ میری بات ہے، یہ غیر شرعی ہے اور گناہ کا کام ہے، تو آپ پھر اس کے الٹا اثر ہونے کے آپ خود اپنے ذمہ دار ہیں. اس تعویذ کو ناظرین آپ حضرات نے کس طرح لکھنا ہے، آپ یہ عادات دیکھ لیں اور اس عادات کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں اور نوٹ کر لیں، اور اس عادات کو بھی آپ نے اسی طرح سیم ٹو سیم ایک کورے کاغذ پر اتار لینا ہے. ٹھیک ہے، اگر تو آپ اس کو عمومی تسخیر خلائق کے لیے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کو اپنا گرویدہ کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اگر صرف اس کے لیے کر رہے ہیں تو اسی طرح اتار کر اپنے جو ہے وہ آپ کیا کر لیں، تعویذ بنا کر اس کو بھی تعویذی شکل دے کر کورے کاغذ پر لکھ کر اپنے ہاتھ پر باندھ لیں، دائیں یا بائیں ہاتھ پر باندھ لیں، اس میں آپ کو اختیار ہے، دونوں میں سے جس بھی ہاتھ پر باندھے. ٹھیک ہے، لیکن اگر تو آپ کسی خاص شخص یا خاص فرد کے لیے کر رہے ہیں اور اس سے اپنی بات منوانے کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر اس کے لکھنے کا طریقہ کار تھوڑا سا مختلف ہوگا. اس وقت آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کا اسی طرح عادات کا نقش بنا لینا ہے، کورے کاغذ پر نقش بنا لینا ہے، اور اس کورے کاغذ کو آپ نے تعویذی شکل نہیں دینی، بس فولڈ کر کے اس پر خوشبو لگا کے آپ حضرات نے کیا کرنا ہے اس بندے سے یا اس بندے کے کپڑوں سے، اس کے پہننے والے جو صاف کپڑے ہیں، یا اس بندے کی کوئی ایسی چیز جو اس کے ہمیشہ اس کے استعمال میں رہتی ہو اور اس بندے کے ساتھ خاص ہو، مطلب وہ بندہ اس چیز کے بغیر کبھی گھر سے نہ نکلتا ہو یا اس چیز کو ہمیشہ استعمال میں کرتا ہو. مثال کے طور پر بعض لوگوں کے نظر کے چشمے ہوتے ہیں. اب نظر کے چشمے ایسی چیز ہے کہ جس بندے کو لگے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ اس کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتا. ٹھیک ہے، یہ میں نے مثال کے لیے آپ حضرات کو کہا. آپ نے اس تعویذ کو کوشش کرنا ہے اس بندے کی کسی ایسی چیز کے ساتھ آپ نے مس کر دینا ہے، اس تعویذ کو لگا لینا ہے، ٹچ کر لینا ہے اس تعویذ کو، اور اس کے بعد جو ہے یہ تعویذ پھر آپ حضرات نے کیا کرنا ہے، اپنے دائیں یا بائیں بازو پر باندھ لینا ہے. لیکن پہلے یہ کرنا ہے اگر آپ کسی خاص فرد یا شخص کے لیے کر رہے ہیں. انشاءاللہ العزیز ناظرین، آپ حضرات دیکھیں گے کہ ان دونوں تعویذ کے اندر اتنی کوئی روحانیت ہے اور اتنی یہ مجرب ہیں یہ تعویذ کہ آپ اس کو کرنا شروع کریں صدقے دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، اور آپ حضرات خود حیران ہوتے جائیں گے، خود متحیر رہ جائیں گے، ششدر رہ جائیں گے آپ لوگ کہ کس طرح جو ہے وہ اللہ رب العزت آپ کے لیے اپنی مخلوق کو جو ہے وہ مسخر کرتے ہیں. اور آپ اگر پہلے بار نکلتے تھے اور کوئی آپ کی بات نہیں سنتا تھا، کوئی آپ کے پاس آنا گوارا نہیں کرتا تھا، تو اب آپ دیکھیں گے کہ ہر بندہ جو ہے وہ آپ کو بھاؤ ڈالنے کے، جسے ہم لفٹ دینا کہتے ہیں، لفٹ کرانے کے چکر میں ہوگا، لفٹ دینے کے چکر میں ہوگا، اور آپ کے جو ہے وہ آگے پیچھے ہوتا نہیں تھکے گا. تو ناظرین، اس کے علاوہ میں نے ایک یہ کام شروع کیا ہے، آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ حضرات میرا اس میں ساتھ دیجئے. وہ کام میں نے یہ شروع کیا ہے کہ آپ میں سے جو بھی یہ بندہ یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ اپنا نام کمنٹ سیکشن میں لکھ کر دعا کی درخواست کر دے. تو اب باقی جو بھی شخص اس چیز کو دیکھے، نوٹ کرے، ان کا نام دیکھے، تو وہ افطار کے اندر جس بندے نے نام لکھوایا ہوا ہے اس کے لیے دعا کریں، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے، ہم اس طرح ایک دوسرے سے فائدہ اٹھائیں. تو ناظرین، اگر آپ اس وقت کمنٹ سیکشن کھولتے ہیں اور کسی بندے نے یا بندی نے دعا کی درخواست کے لیے اپنا نام لکھا ہوا ہے، تو آپ حضرات ان کو افطار میں ضرور دعا کے لیے یاد کیجیے گا، اور اپنا نام بھی آپ حضرات سے درخواست ہے کہ وہ کمنٹ سیکشن میں چھوڑ کر آگے دعا کی درخواست کر دیجیے گا. تو ناظرین، آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی. انشاءاللہ العزیز ملاقات ہوگی اب اگلی ویڈیو میں. آج کے لیے اتنا ہی، تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.